ناظرین کرام، کل 22 جولائی کو جو ہے پنجاب کے وزارت اعلیٰ کے انتخابات ہونے ہیں، جس کے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں وہ ظاہر ہے کہ ابھی جو موجودہ حمزہ شہباز شریف ہیں، اور اس کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں وہ جناب چودھری پرویز الہی، جو کہ پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، کاف لیگ کے جو ہے وہ چیئرمین ہیں۔ تو اس کے اوپر تھوڑی سی ہم بات کریں گے، لیکن تھوڑا سا پس منظر میں اس کے جانا پڑے گا کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں، جب یہ پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ضمنی انتخابات جیتے ہیں، اس کے بعد سے جو پریس کانفرنسز ہیں یا پھر دونوں جماعتوں کی جانب سے، میں پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی، دونوں کی جانب سے ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ دونوں کے یہ دعوے ہیں کہ ہمارے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص کر ایم پی ایز، ان کو جو ہے وہ 40 کروڑ کی آفر کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب 20 کروڑ کی، کوئی 25 کروڑ کی۔ تو دونوں طرف آگ برابر لگی، تو دونوں کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ کل الیکشن ہونا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اپنا کینڈیڈیٹ کو کامیاب کرا سکے گی، یا پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں وزارت اعلیٰ کے، وہ اپنی سیٹ کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ تو اس کا فیصلہ کل ہوگا، لیکن یہ ہے کہ بہت ہی عجیب صورتحال بن گئی ہے۔ اور جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ ڈسکا کے اندر جو الیکشن ہوئے تھے، اس کے بعد کراچی کے اندر جو الیکشن ہوئے تھے، اس کے ساتھ چیئرمین سینٹ کے جو الیکشن ہوئے تھے، اس کے بعد ہمارے دیگر جو الیکشن ہوئے ہیں، تو سب کے اندر، اور یہ جو معاملہ ہے تحریک عدم اعتماد کے بعد، اس وقت بھی یہی لوگ جوڑ توڑ کے سلسلے میں جو ہے وہ ملوث تھے۔ اس پر ادارے بھی موجود ہیں، کم از کم ان کو ایکشن لینا چاہیے کہ یہ کس قسم کا رویہ یا کس قسم کی یہ اخلاقی گراوٹ ہے کہ آپ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے الزامات لگا رہے ہیں کہ فلاں جماعت جو ہے ہمارے کینڈیڈیٹ، ہمارے ایم این ایز کو، جو ایم پی ایز کو وہ خریدنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس پر ادارے جو ہے وہ ایکشن نہیں لیتے۔ اس پر عدلیہ کو ایکشن لینا چاہیے، الیکشن کمیشن کو ایکشن لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ دنیا میں ہماری جگ گسائی ہو رہی ہے کہ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے جہاں پر خرید و فروخت جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے، اور ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ منہ اٹھا کے پریس کانفرنسز کر کے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، جو کہ پاکستان کے لیے ایک، میں کہتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کا امیج اس سے بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہا ہے۔ پاکستان کے اندر کبھی بھی جمہوریت اس حوالے سے پروان نہیں چڑھ سکے گی۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کی کوشش یہی ہے کہ پنجاب کے اندر وہ اپنا وزارت اعلیٰ کا امیدوار جو ہے اس کو پکا کر لیں، تاکہ آئندہ جو انتخابات ہوں گے، عام انتخابات، ان میں اس کو بہت زیادہ ان کو فائدہ ہوگا۔ بنیادی طور پر تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مرکز میں بھی حکومت بنانا چاہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ وزارت اعلیٰ پنجاب کی سیٹ جو ہے وہ کھو چکی ہے، اگر کھو دیتی ہے تو واحد پی ٹی آئی جماعت ہوگی جس کی پاور صرف اور صرف مرکز میں، مسلم لیگ نون کی صرف اور صرف پاور جو ہے وہ مرکز میں ہوگی۔ تو اس پہ جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ ظاہر ہے کہ عمران خان پنجاب کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ کو سٹیبل کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ کے پی گورنمنٹ میں آلریڈی ان کی حکومت ہے۔ اگر پنجاب میں وہ اس معاملے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آئندہ وہ پھر مرکز کے اوپر دباؤ بھی ڈال سکتے ہیں۔ پنجاب کی گورنمنٹ بننے کے ساتھ وہ اداروں کے اوپر بھی دوبارہ سے دباؤ ڈالیں گے۔ جو فرا گوگی اور دیگر جو کیسز ہیں ان میں ظاہر ہے کہ فائلیں ادھر ادھر ہوں گی، اور اس میں بھی ریلیف لینے کی کوشش کریں گے۔ اور سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ آنے والے جو آنے والے جو جنرل الیکشن ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ جو ہماری پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے وہ اس چیز پر زور دے رہی ہے کہ پنجاب کی وزارت جو ہے، پنجاب کا حکومت جو ہے وہ ان سے نہ چلی جائے۔ ظاہر ہے کہ اس کا خمیازہ ان کو ابھی سے جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ اور تو پنجاب کے اندر ان کی کوشش ہے کہ ہم اپنی حکومت بنائیں، تاکہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ آگے ان کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ آگے چیئرمین نیب کے حوالے سے بھی عمران خان کے بڑے متنازع بیانات آ رہے ہیں، اور خاص طور پر ان کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے
وہ بھی کافی اس وقت جو ہے وہ لوگوں کے اندر مقبول ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ابھی بڑے کھلے دل سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں، اداروں کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں. تو یہ آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. بہرحال اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ عمران خان کا جو تھا اس وقت بکا ہے، اور ضمنی انتخابات اسی کے مرہون منت ہے، ہمیں یہ لگتا ہے. اور دوسرے اینگل سے یہ دیکھا جائے تو پنجاب کے لوگوں نے بجائے ہم یہ کہیں کہ نون لیگ کے خلاف دیا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے ووٹ دیا ہے. تو یہ بہرحال ایک سازش کا یا دیگر جو بیانیہ عمران خان لے کے گئے ہیں اس کو پبلک نے سپورٹ کیا ہے، اس کے ساتھ پبلک نے اس کو سمجھا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس پر اس کو قبول کیا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر جس طرح سے ہمارے میاں شہباز شریف متحرک ہیں کہ پنجاب کے اندر نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ نہ جائے، اس کا بہرحال ان کو فرق جو ہے وہ وفاق کے اوپر اتنا نہیں پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاق کے اندر نمبر آف گیم کا اتنا ایشو نہیں ہے میرے خیال میں، وہاں پر نمبر آف گیم تقریباً برابر ہیں. یہ ہے کہ دوسرے اداروں کی جانب سے کوئی دباؤ نہ آیا یا کوئی دوسرے معاملات نہ بن گئے تو عمران خان کو جو ہے وہ اتنا جلدی سے. ہاں ایک اور اہم بات اس میں ایڈ کرتا جاؤں، وہ یہ ہے کہ جو غیر مستحکم معاشی صورتحال ہے وہ تو ان کو افیکٹ کر سکتی ہے. اگر دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اگر انہوں نے یہ اپنی پنجاب کے اندر وہ سیٹ کھو دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ وفاق کا جو ان کی گورنمنٹ ہے اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں اور اس کو آگے لے کے جانے ہیں، تو یہ دوسری سیاسی خودکشی ہوگی پاکستان مسلم لیگ نون کی. تو یہ سارا سنیریو سسٹم بن چکا ہے. لیکن یہ ہے کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ادارے بھی موجود ہیں، ہمارے سسٹم بھی ہمارا موجود ہے اور متحرک ہیں، اور اس چیز کو بڑے غور سے دیکھ بھی رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ 20 کروڑ کی آفر ہو رہی ہے یا 25 کی ہو رہی ہے یا 20 کی ہو رہی ہے یا 40 کروڑ کی ہو رہی ہے، اس کے اوپر انکوائری بٹھانی چاہیے. ابھی سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کل جو فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے وزراء کو ترکی بھیجا گیا ہے، اور بہت سارے وزراء کا آج عدالت نے بھی بیان حلفی جو ہے وہ مانگ لیا، انہوں نے جمع کروا دیا ہے. تو بہرحال یہ کل فیصلہ ہو جائے گا کہ آئندہ جو وفاق کی حکومت ہے وہ کس کی مرہون منت ہے، کس کے پاس جائے گا اس کا تخت. اور دوسرا پنجاب کا جو صورتحال ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیانیہ اس کا بھی پیش کر دیا ہے. دوسری ایک اہم بات اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی بڑے متحرک ہیں اپنے بیٹے کو لے کر کہ وہ ان کو وزارت اعلیٰ کے منصب پر بٹھانا چاہتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں انہوں نے اس چیز کی تائید نہیں کیا اور اس کو انہوں نے بالکل تردید کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایک پیج کے اوپر ہے اور ہمارا جو ہے وہ پارٹی کا کینڈیڈیٹ چودھری پرویز الہی ہے. تو نعمان بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.